السلام علیکم. یہ 3 بجے یہ 2:30 بجے جو ہے نا رات کو یہ تحریک نون لیگ والے شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس سنیں جی. اس کے بارے میں انگلی نہ اٹھا سکتا. ہم نے ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی رکھے اور اب پاکستان کے عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں. رزلٹ جو بھی آئے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ابہام جو ہے یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں پیدا ہوا اس کے جوابات دینے پڑیں گے، کیونکہ اگر ہم آج بھی الیکشن کے نظام کو نہیں سمجھ سکے، اس کو چلا نہیں سکے، تو پھر ہم پاکستان کے عوام کو کیا جواب دے سکیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، 15% ٹرن آؤٹ ہے، تو کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر 400 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے، اوسطاً 200 سے بھی کم پڑے ہیں. تو یہ گنتی جو ہے یہ بآسانی 2 گھنٹے میں ختم ہو جانی چاہیے تھی. چلے افطار کا 1 گھنٹہ اور دے دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی ہدایات ہیں کہ جیسے ہی آپ کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ بھیجنا ہوتا ہے. اب جب رزلٹ پہنچتا ہے یہاں پر، اس کا ایک ٹائم سٹیمپ ہے کہ کتنے بجے اس پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ بھیجا. ہم نے پریزائڈنگ افسر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ یہ ریکارڈ تیار کر لیں اور ہمیں مہیا کر دیں. دوسری بات، جب رزلٹ وہاں پر بن جاتا ہے اور پھر وہاں سے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں لایا جاتا ہے، جب یہاں پہنچتا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ یہاں کتنے بجے وہ پہنچا ہے. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم جب یہاں 11 بجے کے قریب آئے تو یہاں پر 180 سے کم رزلٹ یہاں پر پہنچے تھے، اور ابھی بھی تقریباً جو 96 رزلٹ تھے وہ باقی تھے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایک شہری حلقہ ہے، کوئی بھی پولنگ اسٹیشن اس دفتر سے آدھے گھنٹے سے زیادہ کے فاصلے پر نہیں ہے، تو پھر یہ گھنٹوں کیوں لگے ان ووٹوں کو اور رزلٹ کو یہاں پر پہنچنے میں. اس میں پھر وہی ڈسکا والی بات آتی ہے کہ پریزائڈنگ افسر بھی غائب، ووٹ بھی غائب اور رزلٹ بھی غائب. بہت سے پولنگ اسٹیشنز پر جو فارم 45 ہے اس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں. یہ بھی ایک ابہام پیدا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو نشاندہی ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا، جو رزلٹس وقت پہ آئے ہیں، یعنی جو پہلے 3 گھنٹے کے اندر جن کے واٹس ایپ آئے ہیں اور جو 9 بجے تک یہاں پر پہنچ گیا جن کا ریکارڈ، اس کے اندر جو تقریباً 150 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے، اس کے اندر ایک واضح برتری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. لیکن اس کے بعد جو رزلٹ دیر سے آتے گئے وہ برتری اس میں کمی واقع ہونا شروع ہوگی. تو ابھی بھی پی ایم ایل این کی برتری ہے، لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں رزلٹ آتے جا رہے تو پی ایم ایل این کی برتری میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی. تو یہ معاملہ بہت آتا ہے. یہ دیکھیں جی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. جو پہلے جتنے بھی رزلٹ ان ٹائم آئے ہیں وہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیتی ہے، ہر پولنگ اسٹیشن سے. ٹھیک ہے، جب یہ رزلٹ رکنا شروع ہو گئے اور لیٹ ہو گئے، ابھی بھی دیکھیں رات کے 2:30 بج گئے ہیں، کراچی شہر کا یہ حلقہ ہے، کہیں بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ ریٹرننگ آفیسر سے دور نہیں ہے. ریٹرننگ آفیسر میں پہنچ جانے چاہیے. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جو بھی رزلٹ
9 बजे तक पहुँचे हैं, उनमें सब में नून लीग जीती है। अब जूं रात गुजरती जा रही है, अंधेरी रात है, और अंधेरी रात में जनाब ये सारा कर रहे हैं। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो अभी तक भी नून लीग जीत रही है। 203 हलकों का रिज़ल्ट आ गया है, 203 का, वो मैंने आपको इसमें दिखा दी है तस्वीर में, ठीक है जी। तो अभी जो आगे इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपको लाइव हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दी है, और असी भी जाग रहे हैं, तुसी भी जागते रहना, पीपल्स पार्टी ते ना जाना। सिंध में इलेक्शन हो, धांधली ना हो यार, ये नहीं हो सकता। KPK में हो और नून पीपल्स पार्टी धांधली ना करे, तहरीक इंसाफ, ये नहीं हो सकता। सिंध में हो पीपल्स पार्टी धांधली ना करे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम इसको डस्का वाला इलेक्शन नहीं बनने देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सर, अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। जागते रहना ते उन्हां ते ना रहना।